الحمد لله رب العالمين مبدع السماوات والأرضين الذي أنزل القرآن على سيد المرسلين وجعله على 7 أحرف رفقا بالمؤمنين وأمر بترتيله ليحافظ على تجويده ويتفكر في معانيه ويتأمل في أحكام مبانيه وبلاغته التي لا تقدر لأحد من العالمين. أحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا من ورثة كتابه المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها إلى يوم الدين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم الذين نصروا الدين ونقلوا لنا القرآن المبين وبينوا كيفية تجويده ووجوه قرائه العشرة كما تلقوه من سيد المرسلين وصانوه من التبديل والتحريف والتغيير والتصحيف، فأقاموا إعراب كلمه من رفعه ونصبه وجره، واجتهدوا في تأديته على الوجه المرضي من ترتيله وتدويره وحدره، ووضحوا الفرق بين فتحه وإمالته ومده وقصره، وأجادوا في إدغامه وإظهاره وتحقيقه وتسهيله، ونقلوا ما يحتاج إليه من قطعه ووصله، فجزاهم عنا خيرا رب العالمين ورضي عنهم أجمعين۔ تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کو وجود بخشنے والا ہے، جس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول فرمایا اور اہل ایمان پر مہربانی کرتے ہوئے اس کو 7 احرف پر مشتمل فرمایا۔ اللہ نے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرمایا تاکہ اسے عمدگی سے پڑھے جانے کے ساتھ محفوظ کیا جا سکے، اس کے معانی میں غور و فکر کی جا سکے، اس کی بلاغت و معانی کے احکام میں، اس کی بلاغت و مبانی کے احکام میں سوچ بچار کی جا سکے، جو اہل جہان میں سے کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ رب کریم کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں کتاب مبین کا وارث بنایا۔ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے لا شریک ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اور اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں اور صادق و امین ہستی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور ان اصحاب پر رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو جنہوں نے دین کی نصرت فرمائی، قرآن کریم کو نقل کر کے ہم تک پہنچایا، اس کی تجوید کی کیفیت اور قراءات کی وجوہ کو بیان کیا جیسا کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے بعد انہوں نے اس کو ہر قسم کی تحریف، تغییر اور تبدیلی سے بچا کر رکھا، نیز انہوں نے اس کی کلمات کے اعراب، رفع، نصب اور جر کو بھی ثابت رکھا، ترتیل، تدویر اور حدر میں سے اپنی پسندیدہ صورت پر قرآن کی تلاوت کرنے میں خوب محنت کی۔ ان قرائے کرام نے فتح امالہ
مد اور قصر میں فرق واضح کیا، انہوں نے عمدہ انداز میں ادغام، اظہار، تحقیق اور تسہیل کو بیان کیا، اور اس کے وصل و قطع سے متعلق ضروری قواعد بھی نقل کیے۔ رب کریم ہماری طرف سے ان کو جزائے خیر سے نوازے اور ان سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما وفہما وتقوی، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، یا معلم آدم وابراہیم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا، اللهم اجعلنی بما یقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون۔ گرامی قدر سامعین و سامعات، مجلس توجیہ القرات میں آپ کی تشریف آوری پر اہلا وسہلا ومرحبا، اسعد اللہ اوقاتکم وجعل الجنۃ مثواکم۔ آج کی اس مبارک مجلس کا موضوع قراءات اور اس کی توجیحات کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اس مبارک مجلس میں ہماری حاضری کو اپنی رضا اور تقرب کا باعث بنائے، اور اس مجلس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما کر نافع انعام اور ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا موضوع 3 نکات پر مشتمل ہوگا انشاء اللہ تعالی۔ نمبر 1، قراءت قرآنیہ کا تاریخی پس منظر۔ نمبر 2، قراءت قرآنیہ کی اہمیت۔ نمبر 3، توجیہ القراءات کی اہمیت۔ یہ ہے چند نکات جو آج کی گفتگو کا محور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے سننے اور سنانے کو نفع بند بنائے، آمین۔ تو آئیے انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیں تاکہ ماضی اور مستقبل کے نازک ترین موضوع کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ پہلا نکتہ، قراءت قرآنیہ کا تاریخی پس منظر۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں کے معاملے میں یہی طریقہ جاری رہا ہے کہ اس نے ان کی ہدایت و فلاح کے لیے جب بھی کسی رسول کو مبعوث فرمایا ہے تو ان کی قومی زبان بولنے والا رسول ہی بھیجا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ وہ ان کے لیے ہر بات
خوب واضح طور پر بیان کر سکے۔ اور اسی طرح فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ لوگ اس کو بآسانی سمجھ کر نصیحت حاصل کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن عربوں کی طرف قرآن نازل ہوا تھا ان کے مختلف لہجے، متعدد لغات اور متنوع زبانیں تھیں، چنانچہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب مقدس کو بھی عرب کے لہجات و لغات ہی میں نازل فرمایا تاکہ وہ اس کو پڑھنے پر قادر ہو سکیں اور اس میں بیان ہونے والے احکام و شرائع کو سمجھ کر ان سے نصیحت و عمل کا فائدہ بھی لے سکیں۔ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ ایک ہی لغت میں نازل فرماتے، جبکہ جن کی طرف نازل ہوا ان کی کئی لہجات ہیں، تو اس کی قرات کرنا اور اس کی احکام و شرائع سے فائدہ اٹھانا ممکن نہ ہوتا۔ اس لیے کہ انسان کے لیے اپنے اس لہجہ کو چھوڑ کر کہ جس میں وہ بچپن سے بات چیت کرتا آ رہا ہوتا ہے، کسی اور لہجے کو اختیار کرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ اس کا اپنا لہجہ تو فطری ہوتا ہے جو اس کی طبیعت اور مزاج کا ایک حصہ بن چکا ہوتا ہے، اور اس کے خون اور گوشت میں اس قدر شامل ہو چکا ہوتا ہے کہ اس سے خلاصی بھی ممکن نہیں رہتی، اور اس کو چھوڑ کر کسی اور لہجہ پر منتقل ہونا بھی آسان نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی عربوں کو ان کی اپنی لغات کے مخالف لغت کو اپنانے کا مکلف بناتا تو ان کے لیے بہت زیادہ مشقت کا باعث ہوتا، اس لیے کہ ان کی زبانیں اپنی ہی لغات کی عادی تھیں اور انہیں کو بولنا ان کے لیے آسان تھا۔ یہ ایسا تکلیفی حکم تھا جس پر عمل کرنا انسان کی بشری طاقت اور فطرتی قدرت سے باہر ہونا تھا۔ نیز یہ اسلام کے امتیازی وصف آسانی اور سہولت والا دین کے بھی منافی ہوتا، حالانکہ یہ دین اپنے ماننے والوں سے تنگی اور مشقت کو ختم کرنے والا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور مشیت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس امت پر آسانی کرے اور ان کے لیے اپنی کتاب کو حفظ کرنا اور اپنے اس دستور کی تلاوت کرنا آسان بنا دے، تاکہ وہ بآسانی اس کتاب کو پڑھ سکے، اس کی تلاوت کر کے رب کی عبادت کر سکے اور اس میں بیان ہونے والے احکام پر عمل کر کے بہترین اور کامل ترین انداز میں فائدہ اٹھا سکے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اسی بنا پر اللہ تعالی نے قرآن کو عرب کی مختلف لغات اور متنوع لہجات میں نازل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی لہجات میں قرآن پڑھا کرتے تھے تاکہ ہر قبیلے کو اپنی اس تلاوت کرنے کی سہولت میسر ہو سکے،
جو اس کے لہجے سے میل کھائے اور اس کی زبان سے ملتی جلتی ہو۔ چھٹی بات یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ان قراءات اور روایات کو حاصل کیا، پھر انہوں نے اس کا ایک بھی جملہ ضائع نہ کیا، نہ ہی ایک کلمے میں غفلت برتی اور نہ ہی اس کے کسی حرف، بلکہ حرکت، سکون، قراءت یا روایت بھی۔ ساتویں بات یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے تابعین اعظام نے احکام، تحریر، اتقان اور تجوید کی اسی صورت میں نقل کیا۔ آخری بات یہ ہے، پھر تابعین اور تبع تابعین کی ایک جماعت نے قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے میں اپنی زندگیاں وقف کر دی، اس کی تعلیم و تلقین کے لیے خوب محنتیں کی، اور انہوں نے اس کتاب مقدس کے الفاظ کے ضبط، اس کے کلمات کی عمدہ ادائیگی، اس کی قراءات کی تحریر اور اس کی روایات کی تحقیق کی طرف خوب توجہ دی۔ ان تمام تر مشغولیت، ان کی تمام تر مشغولیت بس یہی تھی، اور ان کا ہدف مقصود بھی فقط یہی تھا، حتیٰ کہ انہوں نے اس میدان میں ایسا نام پیدا کیا کہ وہ اس فن کے ائمہ مقتدا بن گئے۔ لوگ اس علم کو سیکھنے کی غرض سے دور دراز کے اسفار کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے کسب فیض کرتے۔ نویں بات یہ ہے، ان ائمہ کرام کی ان تمام تر جہود و مساعی کی بنا پر قرات کی نسبت انہی کی طرف کی جانے لگی، چنانچہ یوں کہا جانے لگا کہ فلاں کی قرات یہ ہے اور فلاں کی قرات یہ ہے۔ قرات کو ان کی طرف نسبت اور ان کی طرف منسوب کرنے کا سبب ان کی علم قرات کے ساتھ غایت درجے کی وابستگی اور دوام تھا، نہ کہ یہ خود ان قرات کے موجد تھے۔ 10ویں بات یہ ہے کہ قرات قرآنیہ کی تعلیم و ترویج کے لیے وقف ہو جانے والی ان نابغہ روزگار شخصیات میں سے قراء عشرہ ہیں، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: امام نافع مدنی، امام ابو جعفر مدنی، امام ابن کثیر مکی، امام ابو عمر بصری، امام یعقوب بصری، امام ابن عامر دمشقی، امام عاصم کوفی، امام حمزہ کوفی، امام کسائی کوفی اور امام خلف بغدادی۔ 11ویں بات یہ ہے کہ ان ائمہ اعلام کی قرات کے متواتر ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، یہ یکے بعد دیگرے قوموں اور پے در پے نسلوں کے ذریعے آگے منتقل ہوتی رہیں، حتیٰ کہ یہ ہم تک پہنچ گئیں۔ ہر دور میں امت کے ایک بڑے حصے نے ان قراءات سے وابستگی رکھی، ان کو روایت کرتے رہے اور اپنے بعد آنے والے لوگوں کو نقل کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے روئے زمین کے باشندگان کو اس عظیم امانت کا وارث بنا دیا۔ یہ سب اللہ تعالی کے اس فرمان ذی شان کا مصداق ہے
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ یہاں پہلے نقطے کا اختتام ہوتا ہے۔ 2 منٹوں کے لیے وقفہ کر لیے، 2 منٹوں کے بعد دوبارہ پھر انشاءاللہ دوسرے نقطے کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذي تكفل بحفظ كتابه فهيأ له في كل عصر ثلة من أحبابه وجعلهم يقبلون على حفظه واستيعابه يضبطون كل حرف منه حتى حركات إعرابه، والصلاة والسلام على خير من تلا وقرأ القرآن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه النجوم الظاهرة الذين نقلوا لنا القرآن وحافظوا عليه كما أنزل حتى وصل إلينا عذبا وسلسلا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اما بعد، دوسرا نقطہ ہے قراءت قرآنیہ کی اہمیت۔ تو اس سلسلہ میں پہلی بات یہ ہے، جتنے بھی شرعی علوم ہیں سبھی خیر و برکت کے حامل ہیں، اگرچہ ان کے اصول مختلف اور جہتیں جدا جدا ہیں، لیکن شان و منزلت کے لحاظ سے عظیم تر علم وہی ہے جو کتب سماویہ میں سب سے افضل کتاب یعنی قرآن کریم سے متعلق ہے۔ اس کتاب مقدس کو اللہ تعالی نے مخلوق کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور اس کی قرأت و تلاوت کو فضل و شرف والی عبادت بنایا ہے، جس بنا پر بندگان الہی اس میں خوب رغبت کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن کی علوم مکانی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اس کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی محبوب ترین عمل قرار دیا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ علم قرات عظیم رتبے پر فائز ہے، اس لیے کہ کتاب اللہ کے ساتھ دیگر جملہ علوم کی نسبت علم قراءت کا تعلق زیادہ ہے۔ اس سے الفاظ قرآنی کی ادائیگی
کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی کے باعث کتاب اللہ کی تحریف و تغییر سے حفاظت ہوتی ہے، اور اسی کے سبب ہی صحیح اور غیر صحیح قرات کی پہچان ہوتی ہے۔ اس لیے سلف و خلف نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے، اور انہوں نے اپنا سب سے بڑا شغف اسی سے منسلک رکھا۔ انہوں نے اس کے قواعد و احکام کو مرتب کیا، اس کی شروحات رقم کی، اور اس کے دفاع میں خدمات انجام دیں۔ اہل علم کی یہ تمام تر توجہ اور عنایت کتاب اللہ کے حفظ و معنی اور ادراک و فہم کے طور پر تھا، تاکہ وہ اللہ کا یہ وعدہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ پورا کر دکھائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ علم قراءات مقام و مرتبے کے لحاظ سے دیگر جبرا علوم کی نسبت اعلیٰ و ارفع ہے۔ اس لیے کہ ہر مقری، مفسر، محدث، فقیہ اور لغوی اس کا یکساں محتاج ہے، بلکہ یہ تو ایسا علم ہے جو بہت سارے علوم میں داخل ہے، جیسے علم توحید و عقیدہ، علم اسباب النزول، علم الفواصل، علم فضائل القرآن، علم الفقہ، علم التفسیر، علم الحدیث، علم اللغہ، علم اصول الفقہ، علم النحو والاعراب اور علم البلاغہ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب ہم علم قرات کے خصائص و فوائد پڑھتے ہیں تو اس کی اہمیت اور بھی دو چند ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ علم قرات کی بدولت ہی بعض تفسیری وجوہات راجع قرار پاتی ہیں۔ اسی کے باعث بہت سے فقہی احکام کی گتھیاں سلجھتی ہیں۔ اسی سے اعجاز قرآن کی وجوہ نمایاں ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہی قرآن کی بلاغت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ نیز یہ علم نحوی قواعد و ضوابط کے مصادر میں سے ہے۔ قرآن کریم کا متعدد قرات پر مشتمل ہونا ایسا امتیاز ہے جس کی نظیر سابقہ کتب سماویہ میں نہیں ملتی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ سلف کی کتابوں میں غور و فکر کرنے والا اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ وہ علم قرات کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، اور احکام وغیرہ میں ان کو دلیل بنایا کرتے تھے، جیسا کہ عقیدہ، تفسیر، فقہ اور نحو و لغت کی کتابوں میں یہ چیز بکثرت ملتی ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عبادات جو مختلف طرق سے وارد ہوں، انسان کو چاہیے کہ ان تمام پر عمل کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں وارد ہونے والی قراءات ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ ان قراءات کو سیکھے، اور کبھی اس قراءت کو پڑھ لے اور کبھی اس کو، کیونکہ تمام کی تمام قراءات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت شدہ آئی ہیں۔ جب ہم کسی ایک ہی قاری کی قراءت کو لازم کر لیتے ہیں تو بقیہ قراءت سے غافل ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم تمام قراءت کو سمجھیں گے اور اپنے اپنے استطاعت کے مطابق پڑھیں گے بھی، یہ بہت اچھا ہوگا، بلکہ اتباع سنت کے بہت زیادہ موافق ہوگا۔
لہذا ہمیں ایک ہی طریقہ کو لازم نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ طالب علم کو چاہیے وہ ساری معروف مشہور قرأت کو سیکھے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ بلا شبہ قرأت کو سیکھنا اور سکھانا کلام اللہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کی دلیل ہے، جیسے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فقرأوا ما تيسر منه، بلا شبہ یہ قرآن 7 حروف میں نازل ہوا ہے، لہذا اس میں سے جو آسان لگے اس کو پڑھ لو۔ اور اسی طرح سیدنا عثمان وعلی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے دین کو دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک ایت ہی کیوں نہ ہو۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ قراءات کا اہتمام کرنے اور ان کو پڑھانے میں سلف رحمہ اللہ کی ابتدا ہے، یہ تو اہل السنہ والجماع کی نشانی اور پہچان ہے۔ سلف میں سے قراء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل سند کے ساتھ قرآن کو نقل کرنے اور اس کی تلقی اور تلقین کا اہتمام خاص کیا ہے۔ نویں بات یہ ہے کہ قراءات کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کے درمیان ایسی تعداد موجود رہنی چاہیے کہ جن کے ذریعے یہ فریضہ باقی لوگوں سے ثابت ہو جائے۔ اگر یہ خاص مقدار موجود نہ رہی تو تمام لوگ گنہگار ٹھہریں گے، اور اگر بعض لوگ اس ذمہ داری کو قبول کر لیتے ہیں تو باقی گناہ سے بچ جائیں گے۔ 10ویں بات یہ ہے ان ساری اہمیتوں کے باوجود بعض لوگ کہتے ہیں کہ قراءات میں مشغول ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں تو وقت کا ضیاع ہے، اس میں کون سے مسائل جو لوگوں کو جا کر آپ نے بتانے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب ایسی لا یعنی باتیں ہوتی ہیں۔ مستشرقین اور ملحدین کی تو بات تو بہت دور کی ہے، وہ یہاں محل نہیں ہے۔ قراءت کے متعلق ایسی رائے اور موقف رکھنا در حقیقت ان لوگوں کی جہالت اور انصاف پسند نہ ہونے کی دلیل ہے، جیسا کہ مشہور مقولہ ہے من جہل شیئا عادہ، جو شخص جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مقولہ بھی بہت عمدہ ہے کہ من تکلم فی غیر فن اتى بالعجائب، جو شخص اپنے فن کے علاوہ کسی اور کام میں گفتگو کرتا ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا فاقد الشیء لا یعطی، جو خود کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتا وہ آگے کسی کو کیا دے گا۔ اور ایسی ہی ایک مفید بات یہ ہے کہ من قل علمہ کثر غلطہ، جس کا علم کم ہوتا ہے اس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ لہذا جو شخص علم قراءات کی قدر و منزلت نہیں جانتا وہ اس سے دشمنی مول لیتا ہے۔ ایسے شخص پر اللہ کی رحمت ہو جو اپنے علمی استعداد کے مطابق ہی گفتگو کرتا ہے۔ علم قراءت ان علوم میں سے ہے جن کی حفاظت کرنا امت پر فرض ہے، کیونکہ اس کا تعلق
براہ راست کلام الہی سے ہے۔ جب قراءات متواترہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ قراءات کی تعلیم و تعلم کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ یہاں دوسرا نقطہ ختم ہوتا ہے، 2 منٹوں کے لیے پھر وقفہ کیا جاتا ہے۔ خدا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف المرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ آج کے موضوع کا تیسرا نقطہ ہے توجیہ القراءات کی اہمیت۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ علم قراءات کی ایک شاخ علم توجیہ القراءات ہے۔ یہ نہایت جلیل القدر اور عظیم الشان علم ہے، کیونکہ یہ قرآن سے متعلقہ علم ہے۔ لہذا علم توجیہ القراءات کی معرفت ضروری ہے، کیونکہ اس علم کا ہدف قراءات قرآنیہ کی وجوہات کو بیان کرنا ہے، اور اس کا مقصود قرآن کے معنی، اعراب، تفسیر، لغت عرب اور نحوی قواعد کی روشنی میں ان اعتراضات کا رد کرنا ہوتا ہے جن کو بعض نحویوں، اہل زبان اور مفسرین نے قراءات کی وجوہ پر وارد کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ توجیہ القراءات کا علم متعدد علوم سے تعلق رکھتا ہے، خاص طور پر عربی علوم، مثلا عربی لغت، نحو و صرف، بلاغت یعنی معنی، بیان اور بدیع کی وغیرہ۔
اصل اور معاون علوم کا اعتبار کرتے ہوئے کئی دیگر علوم کو بھی اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ مثلا تفسیر قرآن ہی کو لے لیجیے، قرات کی توجیہ دراصل قرآن کی تفسیر کا ایک حصہ ہے۔ ہر وہ تفسیر جس میں قرات کی مختلف معنی کی رعایت نہ رکھی گئی ہو وہ تفسیر ناقص ہے۔ ایسی تفسیر قرآن کریم کی تمام آیات کی کما حقہ توضیح و تشریح کر ہی نہیں پاتی، بلکہ بعض آیات کی تفسیر کرتی ہے اور بعض کو چھوڑ دیتی ہے۔ تفسیر کے علم میں کئی دیگر اسلامی علوم بھی شامل ہیں، مثلا عقیدہ، فقہ اور رسم المصحف وغیرہ۔ تیسری بات یہ ہے، اسی لیے توجیہ القرات کا علم بڑا ہی خوبصورت اور دلچسپ علم ہے۔ یہ آپ کو متعدد علوم کی فضا میں اڑا لے جاتا ہے اور علمی دنیا کی سیر کراتا ہے۔ بعض دفعہ یہ آپ کے سامنے ایک اعرابی وجہ آشکار کرتا ہے اور بسا اوقات علم تفسیر کی کئی پرت کھولتا جاتا ہے، اور کبھی نادر الفاظ زیر بحث آتے ہیں تو کبھی ان سب پر آیات قرآنیہ، اشعار عرب اور اقوال و امثال سے استدلال و استشہاد کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہی عمدہ علم ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، یاد رکھیے علم توجیہ القرات قرات کی صحت کو ثابت کرنے لیے نہیں ہے، بلکہ قرات کے ثبوت کے بعد اس کو مزید تقویت دینے کے لیے ہے۔ تو اس سے علم توجیہ کا صحیح تصور یہ واضح ہوا کہ قراءات کے صحیح ثابت ہونے کے بعد تفسیرات اور تعطیلات کو تلاش کرنا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے توجیہ کی اصطلاح کو احتجاج کے لفظ پر ترجیح دی ہے، تاکہ یہ وہم پیدا نہ ہو قراءات کا ثابت ہونا اس کی قراءت کی علت و توجیہ کی صحت پر موقوف ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جان لیجئے قرآن علوم میں سے علم قراءت افضل ترین علم نفع کے اعتبار سے اس وقت ہوگا۔ یہ خصوصی توجہ سے یہ بات سنیے، ماشاء اللہ آپ پہلے ہی سن رہے ہیں، اور خاص کر جو علم قراءت میں تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جان لیجئے قرآن علوم میں سے علم قراءت افضل ترین علم نفع کے اعتبار سے اس وقت ہوگا جب قراءات کو توجیحات کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ قراءات کے پڑھنے کا مقصد صرف الفاظ کی پختگی نہیں ہے، بلکہ قراءات کی توجیہ کی معرفت اور اس کا معنی پر بھی اثر جاننا ضروری ہے۔ جیسا کہ علامہ عبد الفتاح قاضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں ہر اس طالب علم کو نصیحت کرتا ہوں جو علم القراءات کے حصول کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کو پڑھنے، پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کی تگ و دو میں رہتا ہے، کہ وہ قراءات کے متون یاد کرنے کا خوب اہتمام کرے اور اس کی عملی مشق بھی کرے، جیسا کہ شاطبیہ، درہ اور طیبہ ہیں، اور ان کی کتب کی دقیق عبارات کو حل کرے اور ان کے اسرار سے پردہ اٹھائے، ہر قراءت کی وجہ جاننے اور لغت عرب سے اس کی حقیقت معلوم کرے۔ جب وہ کسی قراءت یا روایت کو پڑھے یا اس کے متعلق اس سے سوال کیا جائے یا کسی قراءت کی توجیہ پوچھی جائے تو وہ کسی قسم کے تردد اور الجھن کا شکار نہ ہو،
بلکہ وہ ہمیشہ حاضر دماغ رہے اور گہری نظر رکھے۔ اردو میں توجیہ القراءۃ العشر پر ایک قیمتی کتاب النفحات العاطرہ فی توجیہ القراءۃ العشر المتواترہ جو آپ کے نصاب میں مقرر کی گئی ہے، مجھے بارگاہ الہی سے امید ہے کہ واقعتاً یہ کتاب النفحات العاطرہ خوشبودار ہوا کے جھونکے ہی ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے، اور خاص کر جو اس مبارک علم القراءت کو سیکھنے اور سکھانے سے منسلک ہیں، کہ وہ علم توجیہ القراءت کو خاص توجہ دیں تاکہ ان کے لیے قراءت کو سمجھنا اور ان کے معنی میں تدبر کرنا آسان ہو جائے۔ باوجود اس کے اب نوجوانوں میں فکری بیداری پائی جاتی ہے، اور وہ حفظ و تجوید کے ذریعے سے قرآن کریم کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں، لیکن ان میں سے بعض کے احوال پر نگاہ ڈالنے والے کو یہی ملے گا کہ یہ لوگ حروف و مدود، اجازات، اسانید اور روایات پڑھانے سے آگے ہی بڑھ رہے، لہذا ان کو اسی طریق پر لوٹنے کی دعوت دینی چاہیے جس پر ائمہ مقرئین قائم تھے، یعنی وہ بقیہ علوم سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے معانی کی سمجھ بوجھ اور اس کی قراءات کی توجیہ پر بھی توجہ دیا کرتے تھے، لہذا استداروں کی بہت ضرورت ہے۔ میں اس امید کے ساتھ بارگاہ رب کریم میں دست بدعا ہوں کہ وہ اپنے فرمان ذی شان انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کے مطابق قرآن اور اس کی قراءات کی حفاظت فرمائے۔ اللہم اجعلہ حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے حجت بنانا، نہ کہ ہمارے خلاف حجت بنانا۔ میں آخر میں یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی بھی دینی غیرت و حمیت رکھنے والے مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قراءات پر تان سنے اور خاموشی اختیار کرے، کیونکہ قراءات میں تان دراصل کتاب اللہ میں تان ہے۔ مسلمان کے جسم میں جب تک خون کا آخری قطرہ موجود ہے، اس پر واجب ہے کہ کتاب اللہ کے دفاع کے لیے سر توڑ کوشش کرے اور درپیش مسائل کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم ارزقنا فہما لشریعتک وحفظا لکتابک وقیاما به علما وتلاوة وتدبرا وعملا وذرية صالحة برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين إلى الحق آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔